وہ میری جان یہ کلیم اللہ سلیم اللہ والا سین ہے. فیصلہ ابھی تک آپ کر چکے ہوتے تو آپ اناؤنس کر چکے ہوتے. یو آر کنفیوزڈ. وزیر اعظم اور چیئرمین پیس بھی کنفیوزڈ ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. کلیم اللہ سلیم اللہ. مقصد یہ کہ یہ اپنا ذہن دیکھو، بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں بنگلہ دیش سے جو محبت اور بنگلہ دیش کو ہم سے جو محبت ہے وہ حسینہ واجد کے زوال کے بعد شروع. اور حسینہ واجد کا زوال کا بنیادی سبب جو ہے وہ یہ تھا کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے تھے تو ان کو پھانسیاں دو، ٹھیک ہے نا، جیلوں میں ڈالو، تو ان کو تو اس کی وجہ سے جو ایک عوامی نفرت آئی اور اس کی وجہ سے وہ جو خاص ایک عوامی لیگ نے اپنا سٹائل بنا رکھا تھا یعنی فیشسٹ، اور باقی لوگ جن کو سرکاری نوکریاں بچوں کو نوجوانوں کو نہیں مل رہی تھی ان کو اس نے حسینہ واجد نے حقارت سے کہا رضاکار. اور رضاکار کا لفظ جو ہے یہ 1970 کی دہائی میں جب وہ 1971 کی جنگ سے پہلے وہاں پہ مکتی بانی اور یہ وہ اور ان کے خلاف جو پاکستان کی ہمدردی کے لیے جو تھے ان کو رضاکار کہتے ان کو رضاکار کہتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی. البدر اور شمس کے نام سے بھی تنظیمیں بنی تھی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمیں ہر بات کو سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے بابو. آئی سی سی آلریڈی آپ کی خواہش پر یہ فیصلہ وہ کر چکا ہے کہ آپ کو تھرو آؤٹ دس ٹورنامنٹ، چونکہ آپ نے مجھے کہا آپ سفارتی حوالہ سفارتی سفارتی. اور نہیں، اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا، آپ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں یار سفارتی فیصلے جذبات میں نہیں کیے جاتے، اسی لیے 4 دن کا ٹائم لیا نا کہ جمعے کو کریں گے. خیر وہ میرا اپنا خیال ہے صرف ایک معاملے میں ٹائی اڑی ہوئی ہے. نمبر 1، ہم ہر صورت میں میری دانست میں حصہ لیں گے. نہیں لیں گے، لیں گے ہم T20 یہ کیا ورلڈ کپ ہونا ہے T20 ورلڈ کپ، لیکن لیں گے آپ کہہ رہے ہیں لینا. ابھی اپنی رائے دینا بطور سر. میں رائے نہیں، میں آپ کو آپ نے مجھ پہ چونکہ الزام لگایا ہے کہ سفارتی رپورٹنگ کلیم کر چکے ہیں کہ آپ نے سفارتی رپورٹنگ تو کی، پھر میں یہ بڑک چاہیے کہ نہیں چاہیے، چاہیے یا نہیں چاہیے کو تو سب سے پہلے بات یہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو سفارتی طور پر میں کہتا ہوں ہاں ہر صورت میں ہمیں حصہ لینا چاہیے. کیوں؟ بھائی ہم ایک سخت پوزیشن لیں. سخت پوزیشن یہ کہ ہم اٹھا کے باہر پھینکیں کس کو؟ نہیں کھیلنا ہم نے یہ آپ کا ہوسٹ کیا ایونٹ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ انڈیا کو نقصان ابھی ہوگا. آپ نے جب یہ کہا دیکھو بات سنو نا میری. I have my argument. اگر میں سنو نا کھیلنا چاہیے نا یار، یا تو میرے ساتھ جذباتی آرگومنٹ کر لو یا سفارتی کر لو، either of the two. بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ آپ کی زمین پر آ کے کھیلنے کو کبھی بھی آمادہ نہیں اس طرح کے ایونٹ میں، درست. اور اس کی اس بات کو تسلیم کیا گیا، یعنی بھارت کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان مانی گئی. اب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی تمہاری سرزمین پر نہیں کھیلیں گے. تو آلریڈی کیا اس ٹورنامنٹ کے لیے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو آدھے سیکنڈ کے لیے بھی انڈیا کی سرزمین پہ اترنا ہے؟ نہیں، ہم نے سری لنکا جانا ہے. اچھا، اب آپ مجھے بتائیے کہ سری لنکا کس وقت آپ کے ساتھ کھڑا رہا؟ اس کی ٹیم جب یہاں پہ ابھی جب آیا دہشت گردی کے واقع ہوئے تو نہیں اس سے بہت پہلے لاہور میں بابا، ہر دفعہ تقریباً نہیں لاہور میں جب ان کی ٹیم پہ یار باقاعدہ ہو تو 2010 میں ہو رہے تھے. لیکن وہ اب ہم سری لنکا کے اندر بھی ظاہر ہے کہ کرکٹ کے ویسے ہی دیوانے پائے جاتے ہیں جیسے انڈیا اور پاکستان میں، isn't it؟ ٹھیک ہے. اب ان کے ہاں کتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے کہ اگر پاکستان اور آسٹریلیا کا بھی میچ ہونا ہے وہ بھی سری لنکا میں ہونا ہے، کہ پاکستان اور انگلینڈ کا میچ ہونا ہے تو وہ بھی سری لنکا میں ہونا ہے. پاکستان کے سارے میچز وہاں پر ہیں. ٹھیک، اللہ بھلا کرے. یہی مطالعہ ہے نا، ایک ہے سفارتی گفتگو جو آپ کر رہے ہیں، ایک ہے سفارتی آداب جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں.
کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قوم کے جذبات مجروح کریں اور کہیں کہ میں تو سفارتی آداب کا پیروکار ہوں؟ آپ ان کا رویہ نہیں. اب ایک سیکنڈ مجھے بھی دے دینا. میں آپ نے آرگومنٹ دیے, میں کہتا ہوں کہ یہ جمعے کا تو دن ہی نہیں آنا چاہیے تھا. آج وزیر اعظم اعلان کرتے اور ٹویٹ کرتے, ایکس پہ لکھتے کہ اگر بنگلہ دیش کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کھیلیں گے. کیوں بھائی؟ ہم اس وقت ایشین کرکٹ کونسل کے صدر ہیں, بنگلہ دیش اسی کونسل کا رکن ہے. یہ کون کروا رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں ٹورنامنٹ کون کروا رہا ہے بتاؤ نا مجھے, مجھے نہیں پتا. وہ تو اس کا ہوسٹ آئی سی سی ہے. پھر ہم بطور پوری کونسل کے صدر ہیں نا, ہم آئی سی سی پہ ایک پریشر تو ڈال سکتے ہیں. آپ نے ڈال کے, آپ نے پہلے اپنا پریشر ڈالا نا, اور اس کا رزلٹ آپ کو مل گیا کہ سر آپ 5 سیکنڈ کو بھی آپ کو انڈیا کی سرزمین پر پاؤں دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو گیا نا. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات نہیں کر رہا. میں اس وقت ایشین کرکٹ کونسل کا صدر ہوں. میرے ایک ممبر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا بھائی. آپ افغانستان بھی تو ایک ممبر ہے نا آئی سی سی کا. آپ اس کے تمام میچز دوسرے ملکوں میں کیوں رکھتے ہیں؟ بیکاز آف دا سیکورٹی رسک. ایک آپ لیتے ہیں نا ایک کوشچن کہ سیکورٹی رسک سے افغانستان کے میچ یہاں ہوں گے. افغانستان کہتے ہیں میں پاکستان میں بھی نہیں کھیلوں گا, آپ کہتے ہیں فائن آپ انڈیا میں کھیلیں. افغانستان فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ہندوستان چاہتا ہے, بنگلہ دیش نہیں ہو سکتا کیونکہ ہندوستان. میں آپ کے سفارتی آداب کی قدر کرتا ہوں, پر میرے جذبات کو یوں مجروح مت کریے نا بھائی کہ آپ یہ فیصلہ ہم پہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہندوستان نہیں چاہتا. آپ کے پاس لاجیکل آرگومنٹ ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ اگر ایک سیکنڈ, میں پاکستان نہیں سوچا, میں پاکستانی نہیں ہوں تھوڑی دیر کے لیے, میں اسی طرح کا ممبر ہوں جس طرح کا بنگلہ دیش ممبر ہے. اگر پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے تو وائی ناٹ بنگلہ دیش یار؟ تو پاکستان کو کھڑے ہونا چاہیے اس وقت ہندوستان کی ڈکٹیشن کو توڑنے کے لیے اور ہندوستان کی اجارہ داری توڑنے کے لیے. وہ اس کرکٹ کا ماما تو نہیں ہے نا یار. وہ ٹھیک ہے, وہ ایک بڑا پلیئر ضرور ہوگا آئی سی سی کے اندر, بٹ ہم بھی ایکولی اتنا شیئر دیتے ہیں جتنا ہندوستان دیتا ہوگا. اگر بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کٹیں گے تو 50 کروڑ آڈینس کٹ جائے گا. نصر جاوید صاحب, یہ موقع ہے اس کے اوپر پریشر ڈالنے کا. ایسے موقعوں پر سفارتی آداب گئے بھاڑ میں. ایک پریشر بلٹ ہوتا ہے, آپ بلٹ کریے, آپ کھڑے ہو جائیے, آپ بتائیں کہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر کے طور پہ اگر میرے ممبر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں یہ دوبارہ کہوں گا بھائی, آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کو سفارتی انداز میں دیکھو. میرے ذہن میں تو سب سے پہلی بات ہے سری لنکا. سیکنڈلی آلریڈی کہ جی چونکہ انڈیا نے آپ کے ساتھ رعونت کا مظاہرہ کیا تھا, اور یہ کوئی کلبنگ تو نہیں ہو رہی نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ سخت ترین خط لکھیں. اور دوسرا ایک جو پوائنٹ جا رہا تھا کہ غالباً شاید آپ کے 2 پوائنٹس ہی کم ہوں گے کہ آپ انڈیا کے ساتھ نہ کھیلیں. ہاں, یہ بھی ایک آپشن ہے کہ انڈیا کے ساتھ نہ کہ آپ انڈیا کے ساتھ نہ کھیلیں. آپ نہ کھیلیں. نہیں, آپ کو ایک اور آپشن بھی تو ہے نا, وہ ہے کہ سیاہ پٹی باندھ کے کھیلیں. اور دوسرا یہ کہ یار کھیل کے جیت کے بھی دکھا دیں ایک مرتبہ حالیہ دنوں میں. کوئی بات نہیں, جیت ہار ہوتی رہتی ہے. میں ہر اس پاکستانی کی اس تھیری کو نہیں مانتا. میں اسے کہتا ہوں کہ میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میرے بھی جذبات ہے نا کہ اس میں کرکٹنگ سینس ہی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی ہم ہر دفعہ انڈیا سے ہار جاتے ہیں.